جی پلیز. السلام علیکم جی. آج میرے ساتھ سلیم صافی صاحب موجود ہیں جی. کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ جانتے ہیں انہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کل پی ٹی آئی کا جو لودھرا میں ہوا, سر یہ لودھرا میں کیا ہوا تھا؟ لودھرا میں وہی ہوا جو اس طرح کے کاموں میں ہوتا ہے. لیکن یہ تو بڑا ایک ایسا مارکا تھا جو کہ مسلم لیگ نون نے تو زور لگایا نہیں, اور پی ٹی آئی جیت کے گھر بیٹھی ہوئی تھی. لیکن میرے خیال میں ایک تو مسلم لیگ نون نے پچھلے 15-20 سال کے دوران پنجاب میں جتنی اپنی جڑیں گہری کر دی ہیں اور جتنی اپنی گرفت اس نے مضبوط کر دی ہے, تو یہ جو پچھلے چند سالوں کی عمران خان صاحب یا ان کے سرپرستوں کی جو ایفرٹس تھی, اس نے کسی حد تک ان کو متاثر تو کیا ہے, لیکن یہ ثابت ہوا ہے ہر پیمانے پہ کہ اس کو نہ ان کی جڑوں کو وہاں سے اکھاڑ چکے ہیں اور نہ پوری طرح ان کو ریپلیس کر چکے ہیں. پنجاب میں پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو تو ریپلیس کیا ہے, لیکن کسی بھی حوالے سے اس نے ابھی تک مسلم لیگ نون کو ریپلیس نہیں کیا. دوسرا, میرا یہ خیال ہے کہ خود باقی چھوٹے صوبوں میں بھی بڑے گریونسز تھے میں نواز شریف کے خلاف, اور جنوبی پنجاب میں بھی گریونسز تھے, لیکن جو پاکستانی قوم کا مزاج ہے, ان نواز شریف کے مخالفین نے میرے نزدیک جو سب سے بڑا احسان ان پہ کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے ان کی فراغت کا ہے. اور اس کے بعد ان کا جو بیانیہ تھا وہ بڑی حد تک جو ہے پنجاب کے لوگوں نے قبول کر لیا, اور ان کی حکومت کے جو گناہ بھی تھے وہ اب اس کی مظلومیت کی آنسوؤں کے ذریعے دھل گئے. اور جو سب سے بڑی بات اس دوران ہوئی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو جس بنیاد پہ لوگوں نے متبادل سمجھ کے اپنی توجہ کا مرکز بنایا تھا, تو وہ پی ٹی آئی اب ہر حوالے سے ایک نئی مسلم لیگ نہیں بلکہ نئی مسلم لیگ قاف ہے. اچھا, آپ اس روز اگر دیکھیں تو علی ترین کے لیے جو جلسہ ادھر عمران خان نے کیا تھا لودھرا میں, آپ ان کے سٹیج پہ دیکھیں جو فرنٹ رو پہ ان کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ساری ماضی کی مسلم لیگ قاف ہے یا ماضی کی پیپلز پارٹی ہے. ان کے ساتھ فردوس شقاوان بیٹھی ہے, ان کے ساتھ خود جہانگیر ترین جو ہے وہ اسی کلاس کے ہیں, ان کے ساتھ اسی طرح شیخ رشید بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری کلاس جو ہے اب انہوں نے ایک دوسرے طریقے سے ان معتوب یعنی پاکستان میں جو بدنام ترین اور کچھ حوالوں سے گندے ترین سیاستدان تھے, وہ اس وقت عمران خان صاحب ان کی چنگل میں اور ان کی مٹھی میں بند ہیں اس کے ارد گرد. تو جو پی ٹی آئی کی انفرادیت تھی وہ انفرادیت کسی بھی حوالے سے نہیں رہی. نہ صرف یہ کہ اب یہ دوسری مسلم لیگ ہے, بلکہ مسلم لیگ نون بھی نہیں ہے بلکہ مسلم لیگ قاف ہے. جس طرح مسلم لیگ قاف کو بعض قوتوں نے ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا, اسی طرح ایک عرصے سے تو پی ٹی آئی ایک عرصے سے ان قوتوں کے مہرے کے طور پر استعمال تو ہو رہی تھی, لیکن جو کچھ نہ کچھ شخصیات کا اور نئے لوگوں کا معاملہ تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا. یعنی جو بندہ ایک طرف اس کے بابر اعوان ہو, دوسری طرف فردوس شقاوان ہو, تیسری طرف جو ہے فواد چودھری ہو, پھر ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ مختار اور پارٹی کا اصل مالک وہ جہانگیر ترین ہو, تو ان حوالے میں آپ ہزار بھی زبانی طور پر کہیں لیکن کوئی آپ کو تبدیلی کا یا چینج کا وہ علامت نہیں سمجھتا. اور پھر جو آخری کھیل یہاں پہ عمران خان نے اپنے نظریے کی تابوت میں جو آخری کھیل ٹونک دیا وہ جہانگیر ترین کی جگہ اس کے ابھی ایک بالکل نوجوان بیٹے کو وہ ٹکٹ دینے کا تھا جو موروثی سیاست کے خلاف وہ نکلے تھے. تو پہلے تو چلو یہ ہو رہا تھا کہ پرویز خٹک نے اپنے رشتہ داروں کو وہ دیے تھے, یا جو تھا اسد کیسر نے اپنے بھائی کو وہ دیا تھا, اور ہم تو پہلے سے یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی چونکہ بچے ابھی انگلینڈ میں ہیں اور خود ان کا کوئی عزیز نہیں ہے, اگر ہوتا تو وہ ان کو جس طرح وہ دوست نوازی کر سکتا ہے اگر ایک بندہ, تو وہ پھر اگر دوست پروری ایک بندہ کر سکتا ہے تو اقربا پروری وہ سیاسی اس کی نہیں ہے. لیکن میں تو یہاں اگر اصولوں پہ کھڑا ہوں گا نا تو پھر نہ میں دوست پروری کروں گا نہ اقربا پروری کروں گا. تو میں اگر دوست پروری کر رہا ہوں, بلکہ عمران خان صاحب تو چمچہ پروری کر رہے ہیں. یعنی آپ کہیں گے کہ بھائی اس بندے کی کیا کوالیفیکیشن ہے, وہ ان کا ذاتی خدمتگار ہوگا تو وہ پارٹی میں اہم ہوگا. دوسرا جو ہے ایک بندہ آ کے نیا آ جائے گا قریب, وہ ان کا چہیتا بن جائے گا تو اگلے دن اس کو پارٹی کا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ مل جائے گا.
اسی طرح پیسے والا آدمی نیا آ جائے گا، اس کو ابھی آپ ہمارے سینٹ کے ٹکٹ کی دیکھیں، لیکن ایک چیز جو باقی تھی اقربا پروری کی یا موروثی سیاست کی، وہ بھی انہوں نے اب یہاں لودھرا میں کر دکھائی. لودھرا میں کر دی. سر لوگ کہتے ہیں یہ جہانگیر ترین صاحب کی ہار ہے، پی ٹی آئی کی نہیں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر یہ جہانگیر ترین کی ہار بھی ہے تو پیسے کے زور پہ جہانگیر ترین کا آنا اور پارٹی پہ مسلط ہونا جی وہ پی ٹی آئی کی ہار تھی. پھر جہانگیر ترین کے بیٹے کو صرف اس بنیاد پہ ٹکٹ دینا کہ وہ جہانگیر ترین کا بیٹا ہے، وہ پارٹی کی ہار تھی. پھر اس سے پہلے ابھی تازہ ترین بیانیہ ان کا یہ ہے کہ بھائی میاں نواز شریف عدالت سے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ان کو پارٹی صدر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ادھر جہانگیر ترین صاحب جو ہے پارٹی سے نااہلی کے بعد وہ آپ ان کو جنرل سیکرٹری بھی رکھنا چاہتے ہیں، اس کو پارٹی کا مختار بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کو جو ہے ان کے بیٹے کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ پی ٹی آئی کی ہار ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی نہیں تو جہانگیر ترین کی ہار ہے، تو پھر جہانگیر ترین کو سامنے لانا وہ تو پی ٹی آئی کی ہار ہے نا. جی بالکل. سر ویسے بیرونی دنیا میں مجھے لوگوں نے کہا جب بھی آپ سے ملوں یہ سوال ضرور پوچھوں، پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کا موقف کافی سخت رہتا ہے، جی اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری جیسے ہیں لوگ اس کو پہچان گئے ہیں ویسا سمجھتے ہیں، میاں نواز شریف جیسے ہیں لوگ اس کو پہچان گئے ہیں ان کو ویسا سمجھتے ہیں، عمران خان جیسے ہیں ان کو لوگ آج تک نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو پہچان نہیں رہے ہیں. میرے نزدیک عمران خان اور نواز شریف کے طریقہ واردات میں فرق ہے، لیکن ان کی بنیادی سیاست اور ان کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ تھی کہ میاں نواز شریف کے گرد جو لوگ جمع ہو گئے ہیں وہ انہی کی طرح کے لوگ ہیں جو ایک پریکٹیکل پالیٹکس کرتے ہیں. زرداری کے ساتھ جو لوگ جمع ہو گئے ہیں وہ زرداری کو کرپٹ کہنے پہ برا نہیں مناتے. عمران خان کے ساتھ اس ملک کے بہت سارے مخلص لوگ اور ہم جیسے غریب لوگ جمع ہو گئے تھے، وہ دھوکے میں آ گئے، اور انہوں نے میرے جیسے میرے کلاس کے لوگوں کو، میں نے نہ نواز شریف سے کبھی توقعات وابستہ کی ہیں نہ کروں گا، میں نے نہ کبھی زرداری سے توقعات وابستہ کی ہیں نہ کروں گا. عمران خان صاحب سے لوگوں نے توقعات وابستہ کی تھی، تو اس معاشرے کے مخلص لوگوں کو لا کے عمران خان صاحب نے ان کو فردوس عاشق آوانوں اور بابر آوانوں کی قدموں میں بٹھا دیا. تو میری اس لیے یہ خصوصی سلوک، جس دن عمران خان کو لوگ اسی طرح پہچان جائیں گے جس طرح نواز شریف کو پہچان چکے ہیں اور زرداری کو پہچان چکے ہیں، تو یہ اگر خصوصی سلوک کسی کو نظر آتا ہے تو پھر یہ میرا ختم ہو جائے گا. دوسرا، میں ظاہری بات انسان جہاں رہتا ہے، میں خیبر پختونخوا میں جب اے این پی کی حکومت تھی تو میرے زیادہ تر توپوں کا رخ ان کی طرف تھا اور مجھے اے این پی کا نمبر 1 مخالف سمجھا جاتا تھا. جب ایم اے کی حکومت تھی تو میرا زیادہ توپوں کا رخ ان کی طرف ہوتا تھا، مجھے ان کا. اس میں تو کوئی شک نہیں سر. اب چونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہ لوگوں کو ثابت بھی ہو جائے گا کہ پرویز خٹک کی حکومت کئی حوالوں سے شہباز شریف کی حکومت سے بدتر تو ہوگی لیکن کسی ایک حوالے سے بھی وہ بہتر نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں پورے ملک میں احتساب کا انہوں نے رول آپ کو کیا ہوا ہے. ادھر احتساب کا چیئرمین تو حکومت اور اپوزیشن کی مرضی سے ہوتا ہے. پرویز خٹک نے، عمران خان نے جس بندے کو خود چیئرمین مقرر کیا تھا صوبے میں، آج آپ دیکھیں رپورٹ چل رہی ہے، وہ خود ہی ہٹا دیا. 2 سال ہو گئے، وہ نام نہاد ڈمی چیئرمین بھی اس کا ڈائریکٹر ڈی جی بھی نہیں بنا سکے، اس کے ڈپٹی ڈی جی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا وہاں پہ اے این پی نے کرپشن کی ہے، وہاں کسی کے خلاف کیس رجسٹرڈ نہیں ہوا. یہ ہمارے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اینٹی کرپشن کا ڈی جی پی ایک یونیفارم پولیس افسر جو پرویز خٹک کا پرسنل سیکیورٹی آفیسر ہے، ادھر بھی اس کو لگائے گئے. تو جو پی ٹی آئی کا بنیادی نعرہ ہے اس کے ساتھ احتساب، یہ مذاق آپ مجھے کسی اور صوبے میں دکھا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. سر اب یہ دیکھیں، اب یہ جو ہار لودھرا میں ہوئی ہے یا اس سے پہلے ایک اور مارکا چکوال میں ہو چکا ہے، اس طرح کی ہار سے پی ٹی آئی اگر سبق سیکھ کر اپنی سیاست کو اس لیول پہ لائے جیسے آپ نے بھی توقعات کی بات کی، تو پھر کیا آپ جیسے ناقدین ان کی طرف اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں؟ میرے خیال میں اب ان کے لیے ریورس
ایک مشکل ہو گیا ہے، اچھا بلکہ ناممکن ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب چونکہ بنیادی طور پر وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، وہ ایک سیلیبریٹی ہیں، جی اور سیلیبریٹی پن کے ساتھ انسان میں ایک غرور اور تکبر بھی آ جاتا ہے، اور پھر یہ کہ انہوں نے اس زندگی میں کامیابیاں بھی حاصل کی ہے، تو اس سے انسان ایک زوم کا شکار ہو جاتا ہے کہ عقل کل بھی میں ہوں، اور میں ہی ٹھیک ہوں، اور میں ہی سچے راستے پہ ہوں۔ پھر اب یہ دیکھیں کہ سیاست میں بھی، حالانکہ جب وہ اپنا عقل استعمال کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ شروع کے سالوں میں ان کے گرد کوئی بھی نہیں آیا، تو ان کو شاید کسی نے پاپولر لیڈر بنا دیا، لیکن اس کسی کے نے، ہاں جی، لیکن اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ یہ میں خود پاپولر لیڈر بن چکا ہوں، تو ان میں غلطی کو تسلیم کرنے کا وہ وصف ہی نہیں ہے ان کی شخصیت میں، بلکہ ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک غلطی کو اس نے اس سے بڑی غلطی اور بلنڈر کے ساتھ جو ہے وہ دھونے کی اور چھپانے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیں آپ ٹریپ بھی ہو جاتے ہیں، انوالو بھی ہو جاتے ہیں، جن لوگوں نے اب آپ پہ اربوں کربوں خرچ کر دیے، جن کے جو آپ کے رازدان ہو گئے، جو سب اب مثلا جہانگیر ترین صاحب کو تو اب آپ پیچھے نہیں ہٹا سکتے، لیکن اب وہ ان کے پاس تو پچھلے ہے ہی نہیں سر کچھ۔ جہانگیر ترین صاحب خود نائل ہو چکے ہیں، بیٹا الیکشن ہار چکا ہے، ان کی سیاست تو تقریباً بند گئی ہے۔ لیکن جہانگیر ترین کی جو کوالیفیکیشن اصل میں تھی وہ ان کا پیسہ تھا، تو پیسہ اب بھی ان کے پاس ہے، ان کے جہاز ہیں، وہ لٹا سکتا ہے، وہ خرچ کر سکتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جو کوالیفیکیشن عمران خان کے لیے ان کی تھی، کوئی پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ جہانگیر ترین کوئی بڑے پاپولر لیڈر تھے، تو جہانگیر ترین کا پیسہ تھا وہ ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ اسی طرح علیم خان کوئی لاہور کا پاپولر شخص نہیں ہے، بلکہ لاہور کے بڑے بدنام لوگوں میں سر اس کا مطلب ہے اگر میرے پاس پیسے ہوں، لاکھوں ڈالر ہوں، تو کیا خان صاحب میرے اشاروں پہ ناچ سکتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کیا وہ میری بات مانیں گے کہ میں ان کو اگر؟ جی بالکل، یہ تو پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ اگر پوری پارٹی ایک طرف لیکن جہانگیر ترین دوسری طرف ہو، ابھی آپ دیکھیں یہ اس روز سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے ہیں، اب خیبر پختونخوا میں کتنے لوگ ہیں انہوں نے ان پہ ووٹوں کی بارش کی ہے، کوئی ان کے ساتھ جو ہے 97 سے ہے، کوئی 98 سے ہے، کوئی کب سے ان کے ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ٹکٹ کن کو ملے ہیں؟ اعظم سواتی جو امریکہ سے ڈالروں کے ساتھ آیا تھا، پہلے انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے سینٹ خریدی، وہ ادھر سینیٹر بن گیا، پھر ان کے ساتھ وزیر بھی تھا، آج ان کو سینٹ کا ٹکٹ مل گیا۔ دوسرے خیال زمان صاحب ہے، ان کا کبھی اگر آج تک آپ کوئی عام بندہ نہیں ہے سر اس میں، کوئی عام بندہ پیسہ نہیں کے ہے، علاوہ نہ سیاست کے اس میں جو ہے وہ ارب پتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایوب ہے، ایوب بھی ارب پتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ اگر پارٹی کے یہ سارے دو تین لوگ نمونے کے طور پر، اب اگر آپ دیکھیں تو پھر آصف زرداری نے نمونے کے طور پر زیادہ لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، کچھ دو تین اپنے پرانے ورکرز کو، رضا ربانی کو بھی اور اس کو بھی دیا ہوا ہے۔ سر بیرونی دنیا میں خان صاحب کے بہت عاشق ہیں، دنیا میں آپ دیکھیں نا، اگر آپ بیرونی دنیا میں خاص طور پر آسٹریلیا انگلینڈ میں آپ دیکھیں تو وہ لوگ تو یہ جیسے آپ جیسے کھل کر باتیں کرتے ہیں، آپ نے بڑی سچائی سے اپنی جو اپنا موقف پیش کیا، لوگ اس چیز کو پھر بھی تسلیم نہیں کرتے، اور آپ پر ذاتی اٹیک کیا، اور آپ جیسے جو لوگ بولتے ہیں، کبھی آپ کو اس پہ غصہ آتا ہے؟ نہیں غصہ تو آتا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ مجھ پہ کوئی اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ نہ میں سیاستدان ہوں، نہ میں نے کسی سے ووٹ لینا ہے، تو اگر پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو، ٹھیک ہے، میں نے اپنی مزدوری کرنی ہے، اور اس گھر میں یہ وزیر اعظم ہاؤس، اس میں گیلانی بیٹھا ہو، اس میں نواز شریف بیٹھا ہو، اس میں شوکت عزیز بیٹھا ہو، ہم نے اپنی یہی مزدوری کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک، سلیم صاحب پھر ایسے ہی بولیں گے۔ اب پی ٹی آئی والوں کو یہ ہے، تو میں نے تو پاکستان میں جا کے کسی سے ووٹ نہیں لینا ہے، اور میں تو ان لوگوں پہ خود لعنت بھیجتا ہوں جو صحافت کو استعمال کر کے سیاسی پارٹیوں میں یا عہدے لیتے ہیں یا حکومت میں عہدے لیتے ہیں، ایک تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ہم عادی ہو چکے ہیں، یہ جو آج پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں یہی کام ایک لمبے عرصے تک میرے ساتھ ایم ایم اے نے کیا ہے، یہی کام میرے ساتھ ایم پی نے کیا ہے، یہی آج کل ان سے کئی گنا زیادہ محمود خانہ چکزئی صاحب کے لوگ کر رہے ہیں، یہ کام ہمارے ساتھ ہماری خفیہ ایجنسیوں نے کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں، تو وہ کچھ چیزوں کا جو ہے پھر انسان ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کو ایک کرب کا احساس انسان کو ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ بالکل بلیک ہے اور دنیا اس کو وائٹ سمجھتی ہے، اچھا میں ان لوگوں کو بھی قصوروار نہیں سمجھتا، وہ بیچارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو اخلاص کے ساتھ
یقیناً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا نظام ہے، پاکستان کا نظام برا بالکل ہے. صحیح کہہ رہے وہ ہیں. زرداری اور نواز شریف کے چہروں کو دیکھ کے تو وہ جینونلی اخلاص کے ساتھ انہوں نے عمران خان کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا دیا ہے. اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان پہ میری تنقید اور اختلاف کی وجہ بھی وہی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اسی طرح کے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے امیدوں کا مرکز بنا دیا ہے، اور ادھر آ کے تم یا طاقتور حلقوں کا مہرہ بنتے ہو یا پھر جہانگیر ترین اور علیم خان اور بابر اعوان اور فردوس عاشق اعوان کے ہاں ہوتے ہو. مثلا میرے صوبے کے مخلص لوگوں نے اخلاص پہ تبدیلی کے لیے ان کو ووٹ دیا، تو انہوں نے ان کا قائد کس کو بنایا؟ پرویز خٹک کو. وہ پرویز خٹک جو مشرف کے ساتھ بھی رہا، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا، جو ابھی حیدر ہوتی کے اس میں بھی رہا. کوئی ایک دو نام بتا دیں اگر آپ کے ذہن میں جلدی سے اس کو بنا دیتے یا کسی اور کو چانس دے دیں جو ایسا بندہ ہو ان کی پارٹی میں کہ آپ سمجھتے ہو یہ بندہ قابل. نہیں، میرا اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جب الیکشن ہو رہا تھا تو ان کے پارٹی کا صوبائی صدر تھا اسد کیسر، ٹھیک، الیکٹڈ صوبائی صدر تھا، اور ان کے خلاف پرویز خٹک اور ان لوگوں کو شکست دے کے الیکٹڈ صدر بنا تھا. اور پارٹی انتخابات میں بھی پرویز خٹک اور اعظم سواتی پہ پیسہ چلانے کا الزام لگا تھا. عمران خان کو اس کے پروف دیے گئے تھے. دوسری کوالیفیکیشن اس کی یہ تھی کہ اسد کیسر جو ہے وہ 98 سے عمران خان کے ساتھ تھا. جب وہاں پہ پہلے تو ایک بندے کے حلالی ہونے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ مشکل میں جن لوگوں نے ساتھ کیا ہو، کیا آپ پھر راحت کے دنوں میں ان کا یاد رکھتے کہ نہیں؟ تو خان صاحب مطلب یاد نہیں رکھتے آپ کے خیال میں لوگوں کو، وہ لحاظ نہیں کرتے جو جن لوگوں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، تنگی میں گزارا ہے، آپ کے خیال میں ان کا؟ میری اور عمران خان صاحب کی ایک مرتبہ جو تلخ گفتگو ہوئی ہے بالمشافہ، وہ ہوئی ہے مرحوم ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید کے معاملے پہ. ڈاکٹر محمد فاروق خان میرے بھی بڑے بھائیوں کی طرح تھے اور ہم نے ان سے بہت سیکھا بھی ہے. وہ پی ٹی آئی کے بانی جنرل سیکرٹری تھے. پی ٹی آئی کا دستور انہوں نے لکھا ہے ان کے ہاتھوں سے. اور میں بھی اسی لیے جوانی میں جب شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو مردان میں فنڈ رائزنگ کا انچارج میں تھا. اور میں اس وقت ان کی نشستوں میں جب یہ بات چیت ہوتی تھی کہ عمران خان پالیٹکس کرے یا نہ کرے، پھر تو ڈاکٹر فاروق خان کے ساتھ، میں اس وقت چھوٹا تھا، ان کے ساتھ جاتا تھا. وہ ڈاکٹر فاروق خان جو ہے بعد میں ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو پہچاننے کے بعد جو ہے دوسری طرف چلے گئے، انہوں نے سیاست چھوڑ دی، لیکن وہ شہید کر دیے گئے طالبان کے ہاتھوں. اور یہاں سے مردان جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو میں نے عمران خان صاحب کو کافی دنوں بعد یہ شکوہ کیا کہ جی قاضی حسین احمد گئے، باقی سارے وہ گئے، آپ جو ہے ان کے جنازے پہ بھی نہیں گئے، ان کے فاتحہ بھی نہیں کیا. تو اپنے اس کو ایکسکیوز بنانے کے لیے، حالانکہ ہماری روایت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اور پھر اگر وہ طالبان کے ہاتھوں شہید ہوا ہو تو آپ ان کے خلاف بات نہیں کرتے. پھر اگر آپ ان کا دوست یا عزیز سامنے بیٹھا ہو تو انہوں نے دوسرے لہجے میں بات شروع کی اور مجھے وہ بات بڑی تلخ لگی، تو جواب میں نے بھی ان کے ساتھ بڑی تلخ گفتگو کی. تو کیا یہ آغاز تھا سر آپ کی مخالفت؟ تو میرے خیال میں عمران خان نہ وہ نیکی کو یاد رکھتے ہیں نہ برائی کو یاد رکھتے ہیں. مثلاً اگر نیکی کو یاد رکھتے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر ڈاکٹر فاروق خان جیسے لوگوں کو ان کی نیکی کو یاد رکھتے، یا اگر وہ برائی کو بھی یاد رکھتے تو پھر آج اس بابر اعوان کو ساتھ نہ ملاتے، پھر آج اس شیخ رشید کو ساتھ نہ ملاتے، اس فواد چودھری کو. آپ ذرا فواد چودھری کے 2 سال پہلے کی کلپ نکالے عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن سر یہ وہ تو کہتے ہیں میرے نظریے پر آگے ہیں، اگر اوپر سے وہ کہتے ہیں فش جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر سے خراب ہوتی ہے. خان صاحب کہتے ہیں میں خود ٹھیک ہوں، لوگ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹیم جو بھی ہو میں ان کو ٹھیک کر لوں گا. نہیں، وہ تو آپ کی اگر فین فالوئنگ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو آج نواز شریف بھی کہتے ہیں نا کہ میرا نظریہ اور فلاں یہ سب کچھ، حالانکہ نواز شریف کا کیا نظریہ ہے؟ اقتدار اور سیاست جو ہے نا. تو پھر سر رہتا کون ہے؟ نواز شریف صاحب کا یہ نظریہ ہے، خان صاحب کے سب پرابلم جو آپ نے بتائی ہیں، بلاول بھٹو بھی نئے ہیں، تو پھر نہیں، میں تو اس معاملے میں پاکستان جیسے ملکوں میں ریولوشن کبھی نہیں آ سکتا. سر نظام کو کیا کریں؟ یہاں ایوولوشن ہوگا. ایوولوشن اس گریجولی ہمارے نظام میں اور ہماری سوسائٹی میں وہ بہتری بھی آ رہی ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی قوم کو حقیقت پسند بنا دیں
یہ جو کوکلے ناروں کے ذریعے اور دھوکے سے ان کو نکال دے جی کہ ہماری قوم جب اس پہ آ جائیں کہ وہ یہ سمجھے کہ نہ نواز شریف فرشتہ ہے نہ نعوذ باللہ شیطان ہے، بالکل نہ عمران خان فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، ٹھیک نہ اس کا ہر پارٹی میں ہر انسان میں وہ اپنی حد تک جو ہے نا، یہ ہمارے لوگ جب آ کے ایک کو مسیحا بنا لیتے ہیں جی بالکل اور صحیح، دوسرے کو سراپا بالکل شر صحیح، جو ہے، آپ اگر پاکستان کے ایشوز کو ایڈریس کریں بالکل اور ایشوز کی بنیاد پہ پاکستان میں سیاست شروع ہو جائے جس طرح کہ ویسٹ میں ہوتا ہے، بالکل تو تب جو ہے میرا حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اپنا میرے بطور جرنلسٹ ایک مزدور کے میرا اپنا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں پاکستانی قوم کو اور پاکستانی سوسائٹی کو شخصیت پرستی جی کہ اس سے نکال کے وہ شخصیت پرستی عمران خان کی ہو، وہ نواز شریف کی ہو، وہ زرداری کی ہو، وہ کسی پیر کی ہو، وہ کسی مذہبی رہنما کی ہو، وہ کسی قوم پرست جو قوم کے جذبات کو بیچتا ہے، بالکل صحیح، اس کی بجائے ہماری قوم ایشوز کی طرف آ جائے ایشوز کا اور ریئلسٹ بن کے اس کے مطابق اپنی سوسائٹی اور اپنے نظام کو ایوالو کرنے کی کوشش کرے۔ یہ خان جیسے لوگ جو ہیں یہ ہمیں ایشوز کی طرف آنے نہیں دیتے، مثلا ان کی وجہ سے پچھلے 5 سالوں میں جو پاکستان کے کور ایشوز تھے وہ نہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو سکے، نہ وہ میڈیا میں ڈسکس ہو سکے، کبھی جو ہے ہم 4 حلقوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، ابھی حکومت جا رہی ہے، حکومت آ رہی ہے، دھرنا ہو رہا ہے۔ اس لیے جب یہ پولرائزیشن ختم ہو جائے گی تو میرے خیال میں پاکستانی قوم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایوولوشن کے ذریعے اپنے لیے کوئی بہتر مستقبل کی راستہ تلاش کرے۔ سر چھوٹے چھوٹے 2 سوال جلدی سے، کیا آپ کو عمران خان صاحب 2018 میں پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہار ہے اس سے پی ٹی آئی کو کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو ایک تو یہ کہ میتھس کو چھوڑ کے حقائق کی بنیاد پہ سیاست کرنی شروع کرنی چاہیے، اور دوسرا یا تو اپنے نظریے اور رویے میں لچک لے آئیں، مثلا دونوں باقی لوگوں کے لیے تو بڑے انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک یہ چوری اور سینہ زوری والا معاملہ جب تک چلے گا اس کا یہی رویہ، یا تو اسی طرح ریئلسٹک بن جائیں جس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ بن گئے ہیں، یا اگر انہوں نے آئیڈیالسٹ بننا ہے تو پھر یہ جو ارد گرد ان کے جو کچھ ہو رہا ہے یا خود جو خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہٹا دیں اپنے پاس سے اور کوشش کریں کہ جو یا خود بھی عظیمت کا رستہ اختیار کرے اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو رکھے جو عظیمت کے رستے پہ عمل پیرا ہیں، بالکل، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ والا کام کریں کہ پھر ریئلسٹ اور حقائق کی بنیاد پہ، زمینی حقائق کی بنیاد پہ سیاست شروع کریں، زمینی حقائق کی بنیاد پر سیاست کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ سلیم صافی صاحب سے اجازت لیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا Thank you.